अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान बासित। आज हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ मौजूद हैं। हम मौजूद हैं जनाब हज़रत अब्दुल्ला शाह अलश्तर गाज़ी बाबा के मज़ार पर। 1249वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला शाह अलश्तर गाज़ी बाबा का मज़ार है। लोग यहाँ जौक दर जौक आ रहे हैं। सालाना उर्स का आगाज़ जो है वो 27 जून से 29 जून तक रहेगा और 3 रोज़ा ये सालाना उर्स का इनेकाद हर साल होता है। इसी तरह 27 से 29 तक जो है वो 2024 में हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस उर्स में जो शिरकत करते हैं सिंध के गवर्नर भी शिरकत करते हैं और साथ ही साथ CM सिंध भी यहाँ पर शिरकत करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर जौक दर जौक आते हैं और वालेहाना मोहब्बत का इज़हार करते हैं, वालेहाना अक़ीदत का इज़हार करते हैं। बैरून मुल्क से यहाँ पर लोग आते हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी काफ़ी बेहतर नज़र आए हैं और मज़ीद जब ये आगाज़ हो जाएगा जैसे 27 तारीख़ से लेकर 29 तारीख़ तक तो मज़ीद सिक्योरिटी जो है वो यहाँ की सख्त कर दी जाएगी। मज़ीद भी हम इस बारे में जानेंगे और बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। तो आइए हमारे साथ। तो जनाब इस वक्त जो 3 रोज़ा उर्स का सिलसिला है इनेकाद हो रहा है, मनाया जा रहा है। 3 रोज़ा जो उर्स का सालाना इनेकाद किया जाता है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी अलश्तर बाबा के मज़ार पर। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कि बड़ी दिल से बड़ी सोज़ व गुदास के साथ जो है वो शान बयान करते हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि इन 3 रोज़ा उर्स के दौरान जो है वो यहाँ पर क्या उनके काम करेंगे, किस तरह वो गुजारेंगे और क्या देखते हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हमें बड़ी खुशी है जी कि हमें रब ले आया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कर्म की कोई बात होती है ना तो बंदे को पता नहीं चलता कहाँ से रोशनी आती है। तो अल्लाह ने हमारी मेले के साथ साथ इस खित्ते में रोज़ी भी लिख दी। हम आए, हम मुख्तलिफ TV प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। मेरे साथ पाकिस्तान की एक ऐसी टीम है माधोलाल ग्रुप जो है हमारा धमाल ग्रुप, और ये जो मेरे साईं जी हैं ये जो पप्पू साईं गूंगा साईं, उनमें से अगर कोई बाक़ियात है तो ये मेरा भाई खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सीनियर भाई है और हम यहाँ पे आए हैं और हम हाज़री भी देंगे और लगता है कि रोज़ हाज़री देंगे और रोज़ गाएंगे। ओ मौला अली दा बन तू मलंग जा नसीब तेरे खुल जाएंगे। मौला अली दा बन तू मलंग जा नसीब तेरे खुल जाएंगे। एक बार तू साइयां दा बूआ लंघ जा नसीब तेरे खुल जाएंगे, नसीब तेरे खुल जाएंगे। एवें दुख ना किसे देगे फोल तू कानू फिर ना मुरीदा डावा डोल तू। एवें जिंद ना दुखां दे विच रोल तू, चोला नाम दे मजीठ विच रंग जा नसीब ते खुल जाणगे, नसीब तेरे खुल जाणगे। ओ बन जा मंगता तू पाक अमीर दा सोने पाक नबी दे वीर दा, जड़ा बाप शब्बर शबीर दा। एक बार तू नजफ वल्ले लंघ जा नसीब ते खुल जाणगे, नसीब तेरे खुल जाणगे। 3 दिन उर्स का इनेकाद किया जा रहा है, हर साल होता है। 1249वां उर्स मनाया जा रहा है। 3 दिन है, कैसे गुजारेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से यहाँ फैज़याब होंगे, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये असी तो आए जी लाहौरों। मेरा नाम साईं गुलाम बास है, साथ मेरा भरा फजल जट। तो असी फैस्टिवल शो करन आए हैं तो नाल ही सरकार का मेले का बहाना मिल गया। तो फिर जो बुलावा होवे तो सानू मालक ने रोजी का भी रिजक बनाया।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਰਸ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ इंशाल्लाह ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ मंजूरी की बात है, अब्दुल्ला शाह गाजी की मंजूरी की बात है। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला शाह गाजी की जानिब से मंजूरी की बात है और यहाँ पर उर्स के लिए तशरीफ़ लाए हैं और जो मेला सजेगा उसमें ये परफॉर्म भी करेंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। मेरा पीर नजफ विच वसीदा ओ लाला वाला नजफ विच वसीदा। इस वक्त हमारे साथ गुलाम रसूल साहब जो कि यहाँ के खिदमतगार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे उर्स के हवाले से और तमाम तर तफसीलात आपको ये बताएंगे कि इसका अहतमाम, आगाज़ और अख्ताम किस तरह होता है। जी अस्सलाम वालेकुम गुलाम रसूल साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 रोज़ा उर्स का इनेकाद सालाना किया जा रहा है, इस साल भी है 27 से लेकर 29 तारीख तक, यानी कि 27 जून से 29 जून तक। किस तरह आगाज़ होता है, किस तरह अख्ताम होता है, थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात को गुस्ल होगा, गुस्ल के बाद सुबह जो है गवर्नर साहब आएंगे, चादर पोशी करेंगे। बस 3 दिन प्रोग्राम चलता रहेगा, नात खानी भी होगी, कवाली भी होती रहेगी, सब कुछ। और आखिरी जो तीसरा रोज़ा है उसमें अपना मुराद अली शाह आएंगे, वज़ीर आला, जो कि वो चादर पोशी करेंगे आखिरी इख्तितामी। ठीक है, आखिरी दिन जो है वो सीएम साहब तशरीफ़ लाएंगे और फिर वो चादर पोशी करेंगे। ठीक है, लंगर का किस तरह इंतज़ाम किया जाता है? लंगर का 3 रोज़ इस्तेमाल होता है, समझो ना, दोपहर को भी होता है, रात को भी होता है, सुबह में भी होता है, और आखिरी रोज़ जो है ना वो ज़ोहर के बाद होता है। पहले कुलखानी होती है, नात खानी, कवाली होती है, कवाली के बाद फ़ौरन फिर दुआ होती है, दुआ के बाद फिर लंगर शुरू किया जाए। ठीक है, सिक्योरिटी के कैसे इंतज़ाम किए गए? सिक्योरिटी के ऐसा है कि पहले तो हमारी अपनी सिक्योरिटी है, उसके बाद जो हमारा सब पुलिस जो है ना पूरा कॉपरेट करती है। पुलिस के अलावा रेंजर्स हमारे से कॉपरेट करती है, वो हर वक्त यहाँ मौजूद होती, 24 घंटे 3 दिन जो है ना वो अभी समझो आए होंगे, अभी से उनके समझो 3 रोज़ तक वो यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, कितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं? आप यहाँ काफ़ी अरसे से मौजूद हैं, कितने लोग यहाँ पर शिरकत करते हैं? बैरून ममालिक से भी आते होंगे, अंदरून इलाके से भी आते होंगे, दीगर शहरों से भी आते होंगे, तो अंदाज़न लगभग कितने अफराद होंगे? यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग डेली आते हैं और उर्स के मौके पे तो लाख से ऊपर हो सकते हैं। बाहर ममालिक से भी आते हैं और पाकिस्तान भर से तो आते ही रहते हैं। पाकिस्तान से भी आते हैं, बैरून ममालिक से भी आते हैं। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको बताया था कि बैरून ममालिक से लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और लाखों की तादाद होती है सालाना इस उर्स में हज़रत अब्दुल्ला शाह लश्कर गाजी बाबा के। और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि पीछे भी इस वक्त कितना रश है। जी आप कुछ कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह जो है ये 98 हिजरी में इनकी पैदाइश है और 135 में ये सिंध में दाखिल हुए हैं। उसके बाद इनकी यहाँ शहादत हुए 151 में। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की 5वीं पुश्त में से है, हज़रत मोहम्मद नफ्स ज़की की औलाद में से हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने बड़ी कीमती राय से हमें आगाह किया। थैंक यू गुलाम रसूल साहब। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हमारे जो साबिक क्रिकेटर, कैप्टन, पाकिस्तान का फ़ख्र अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। और जावेद भाई की जो अक़ीदत है वो भी आप वालेहाना देख सकते हैं कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो 3 रोज़ा सालाना उर्स का इनेकाद किया जाता है तो वो किस तरह इसे मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको सलाम वालेकुम। मेरे हिसाब से जावेद भाई किस तरह मनाते हैं? बहरहाल बड़े आप देख लें कि यहाँ पूरा तकरीबन सिंध जो है यहाँ आ जाता है और अक्सर मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। मैं हमेशा यहाँ पर गाजी सरकार पे यहाँ पर जो मज़हबी उमूर कमेटी है उसका मेंबर रहा हूँ, काफ़ी रहा हूँ अपने टाइम पे भी और अभी भी माशाल्लाह ये सब भाई हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि गाजी सरकार का ये वो मकाम है कि वो सब आप सोच सकते हैं, जब पढ़ने पे ही पता चलता है कि गाजी सरकार कहाँ किस मुकाम पे थे।
تو بڑے عقیدت مند آتے ہیں اور لازمی بات ہے کہ ہر ایک کو فیض ملتا ہے، اور بوڑھے بزرگوں میں سے ہیں یعنی کہ بڑے بہت پرانے ان کے اگر ہم ان کے پیچھے دیکھیں تو یہ بہت مطلب اس وقت میں ہیں کہ جب انہوں نے مطلب کیا کچھ نہیں دیکھیں یہاں پر. خاص طور میں یہی کہوں گا کہ آج تک سمندر جو ہے رکا ہوا ہے وہ غازی سرکار کی وجہ سے ہی رکا ہوا ہے. جاوید بھائی کیا کہیں گے، لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اس والہانہ محبت کے حوالے سے، عقیدت کے حوالے سے، جو چاہنے والے ہیں غازی سرکار کے؟ کوئی پیغام، بڑا پیغام آپ دینا چاہتے پیغام صرف اتنا یہ دے دوں کہ آج جو بھی کچھ میں ہوں اور جو اللہ نے مجھے عزت دی، وہ میں یہ والا رسی ہے نا بہت پکڑ کے چلا بچپن سے. یعنی کہ بہت چھوٹا تھا میں، جب میں پڑھتا بھی تھا، قرأت بھی کرتا تھا، پڑھائیاں بھی کرتا، نعتیں بھی پڑھتا تھا، سب کچھ، مگر ان جگہوں سے بڑی چیزیں ملی. اور آہستہ 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 تو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیزیں تو ہوتی ہیں. ماں باپ کی دعا ہوتی ہیں، بزرگوں کی دعا ہوتی ہے، اور بزرگوں کے پاس ضرور جانا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کچھ ملے یا نہ ملے، مگر وہ اس ہستیاں ہیں کہ ہمیں صرف احترام کے طور پہ ہی جانا چاہیے، اور ان کے ادھر جا کے اگر ہم پڑھائی کریں، پڑھیں، تو اس میں ہم بھی صحیح رہتے ہیں. ہمارے بھی ہے نا دل میں وہ چیز رہتی ہے. اللہ رسول کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ رہنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ایک دن ہم نے بھی ہے نا جواب دینا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ایسے دربار جو ہیں بہت کم ہیں. جہاں پر بھی ہو بزرگوں کو وہاں پر ضرور جانا چاہیے اور سلام کرنا چاہیے. جاوید بھائی کیا کہیں گے؟ آپ نے بتایا کہ آپ بچپن سے والہانہ عقیدت کا اظہار رکھتے ہیں، آپ یہاں تشریف بھی لاتے رہے. یہ ہم بہت پرانے ساتھ ہیں، اور جتنے بھی یہاں پر بھی ہیں ابھی جو ماشاءاللہ جو سرکار کے پاس بھی ہیں، یہ میں رہتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں یہاں مذہبی امور کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں. تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہوتی تھیں، تو ہم سب مل کے ماشاءاللہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نبھا دیتا تھا. تو جاوید بھائی آپ نے جیسے بتایا کہ آپ بچپن سے ہی یہاں تشریف آ رہے ہیں، والہانہ عقیدت کا اظہار بھی آپ کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں جو شارجہ میں آپ کو پذیرائی ملی وہ بھی اسی توسط سے تھی؟ دیکھیں شارجہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نے اس سے پہلے ہی بہت دے دی. یعنی کہ میں 75-6 میں یہ مطلب پہلے ہی میچوں میں میں نے ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ نے میری پرفارمنس کرائی کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور وہاں سے چیزیں جو چلتی رہیں تو پلیئر یہ تو خیر کھیل کا حصہ ہے، کھیل میں جتنا اچھا کریں گے وہ ہوگا. مگر یہ جو لائن ہے نا، میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ان بزرگوں کو لے کے چلنا چاہیے. جو بھی مجھے سن رہے ہیں، جو بھی ہیں، کہ ہمیں یہاں سے بہت فیض ملتا ہے، اور جہاں بھی بڑے بزرگوں کے مزارات ہوں ہمیں جا کے سلام ضرور کرنا چاہیے. اور اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بہن بھائیوں جو جیسا عقیدہ رکھتا ہے، اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو اکثر ہے یوں نہیں، آپ اپنے دل سے جائیں، کیونکہ دل کا بھید اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. جاوید بھائی اکثر گمان یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مزارات پہ جانے سے ہمیں کیا ملتا ہے، کیوں جایا جاتا ہے، کیوں چوما جاتا ہے. تو اس کی تھوڑی سی آپ ذرا روحانی جو تعریف ہے نا وہ کر دیں. مجھے تو بہت کچھ ملا. بزرگوں سے کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے ماں باپ کیا ہیں؟ کہتے ہیں نا ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرتا ہے وہ پھل پاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلام کو اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو بڑوں کی بہت عزت ہے، ماں باپوں کا بہت یعنی ایک طریقے سے بچوں کو پالنے میں آپ کو پتہ ہے کہ کہنا تو بڑا آسان ہے، مگر جس طریقے سے 9 مہینے ماں پیٹ میں رکھتی ہے اور اپنے اولاد کے خاطر، بچے کے خاطر کتنے سیکریفائس کرتی ہے. تو ہمارے اسلام میں تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور جنہوں نے یہ چیزیں کی ہیں اور اچھی تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ اپنے ہر ایک یعنی کہ بندے کا بھی فرض ہے، بچوں کا بھی فرض ہے، ہر ایک کا فرض ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کو دیکھتے ہوئے وہ رسی پکڑ کے چلنی ہے، کیونکہ یہ قیامت کے لیے ہے، یہ آخرت کے لیے ہے، کہ اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز ہوتی ہے، مگر یہ پارٹ بھی جو ہے میں نے اپنی زندگی میں جب میں کھیلتا تھا بہت جب سے پکڑ کے چلا ہوں، اور آج تک اللہ کا، اور یہ میرے ماں باپوں کی دین ہے اور دیوی باتیں ہیں سب.
کیا سمجھتے ہیں جاوید بھائی کہ لوگ اس وقت دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، معاشرہ جو ہے تھوڑا معاشرے میں نفسا نفسی کا دور اسی وقت پیدا ہو گیا ہے، ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے دین کے حوالے سے؟ بینگا مسلم ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے، کون سے راستے اختیار کرنے چاہیے؟ دین تو بدلے گا نہیں، ہمیں بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو. اور دین کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے جو چیز آ گئی ہے وہ آ گئی ہے، اس نے ہٹنا نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر بالکل فخر محسوس کرنا چاہیے کہ جو چیز آ گئی ہے، جو چیز لکھی ہوئی ہے، جو چیز بتائی گئی ہے وہ انشاءاللہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگی. اگر اس کے دائرے میں کوئی بھی آ گیا تو لازم بات ہے کہ اس کے نفع نقصان بھی بتائے گئے ہیں، ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا چاہیے، ہمیں ایک اچھا انسان بننا چاہیے. ہمیں ہر ایک کو جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمارے سرکار نے ہمیں تعلیم دی ہے، بتایا گیا ہے، اس پر عمل کریں تو میں سمجھوں کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. جاوید بھائی ایک آخری سوال آپ کی اجازت سے. آپ ماشاءاللہ جارحانہ رویہ، بڑا دلیرانہ رویہ ٹیلی ویژن پر آپ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. سوال بنتا نہیں ہے یہاں پر، لیکن ایک آخری سوال ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اپنی بساطت سے تو بالکل ٹھیک ہے، اور نہیں دینا چاہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے. پاکستانی ٹیم اس وقت واپس آ گئی، دل تو بہت دکھا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ چیز دیکھیں پارٹ آف کرکٹ ہے، ہوتی رہتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم نے اچھا کھیلا یا نہیں کھیلا. دیکھیں کھیل کے اوپر ہے، جتنا اچھا کھیلیں گے تو اس کو بالکل ایک پارٹ الگ سے لینا چاہیے. یہ لڑکوں کو اپنے آپ سوچنا چاہیے، آپس میں بیٹھ کے ان کو مل کے کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے، کھیلنا کس طرح ہے. تو یہ کرکٹ کا ایک حصہ ہے، اس میں اچھا بھی کرتے ہیں، برا بھی کرتے ہیں. تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ورلڈ چیمپئن بھی رہا ہے، نہیں بھی ہوا ہے. تو ہمارے اسپورٹس میں آپ دیکھ لیں، اسکواش میں دیکھ لیں، ہاکی میں دیکھ لیں، پاکستان کا ہمیشہ اسپورٹ میں بھی بہت اونچا نام رہا ہے. جاوید بھائی کوئی بنیادی کمی جو آپ کو نظر آئی ہو اس بار T20 ورلڈ کپ میں؟ دیکھیں بنیادی میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پلیئر کے اپنے اوپر ہے سارا کچھ. دیکھیں ہم بھی اپنے ٹھیک ہے، آپ پریکٹس کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ گیم ایسا ہے کہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے اور کلیکٹیولی بھی ہے. مگر انڈیپینڈنٹ جو ہے جب آپ بیٹنگ کرتے ہیں، بولنگ کرتے ہیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. آپ بال کہاں پھینک دیں، آپ بیٹنگ میں کیا کر رہے ہیں، کس طرح کھیلیں. تو ہر چیز کو فالو کر کے اس کو دیکھتے ہوئے ہر پلیئر کو ہے نا اس کے مطابق جانا چاہیے. سچویشن دیکھنی چاہیے کیا سچویشن ہے، کیونکہ اس وقت اسٹیک جو ہوتا ہے وہ ملک کا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کی جو آپ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں اس وقت کہ آپ سے ایکسپیکٹیشن پورا پاکستان کر رہا ہوتا ہے. تو میں لڑکوں کو یہی کہوں گا کہ ہمیشہ اپنے اندر جذبہ یہ ضرور رکھیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ماں باپ کے علاوہ بھائی بہن ہیں اور میرے اپنے سب جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ بھی میرا پورا پاکستان جو عوام ہے، مسلمان جتنے بھی دنیا میں جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ سب کی نظریں میرے اوپر ہیں. تو مجھے کس لیول پہ کس طریقے سے چیز کو نبھانی چاہیے. جاوید بھائی 119 رن کا ٹارگٹ چیز ہو سکتا تھا، آپ کی نظر میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ کرکٹ میں ہوتا رہتا ہے. اب اس کے اوپر ہم جائیں گے کہ ہار جیت گیم کا حصہ ہے، مگر اس کو یہ ہے کہ ایسے میچ جب اگر ہار جائیں تو آپ کو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو جو اس کو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے لینا چاہیے. جو کوچ ہیں یا جو بھی مینجمنٹ ہے ان کو اس طریقے سے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. یہ نہیں تو کرکٹ کے بھی ایک طریقے کار ہیں، طریقے ہیں کہ بتانے کے، بولنے کے. تو یہ ایک کرکٹ کا حصہ ہے اور حصے کے ساتھ ساتھ ہر چیز اچھی. یعنی کہ جو پاکستانی ٹیم کے جو ہمارے پلیئرز ہیں انہوں نے تھوڑی سی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اپنے اوپر کانفیڈنس رکھنا پڑے گا. تو اپنے اوپر رکھو گے تو ٹیم کا کانفیڈنس خود بخود بلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کپتان کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کپتان کا دیکھیں اگر ٹیم اچھی ہو تو کپتان کا کیا، کپتان نے تو ایک بیٹنگ نہیں فیلڈنگ میں زیادہ اس کا کردار ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے مطلب چینجز کرتا ہے، کس طریقے سے بالر کو یوز کرتا ہے، کس طرح سے فیلڈنگ ہوتی ہے. دیٹ از دا ٹائم. مگر جب آپ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو انڈیویجول ہے کیونکہ یہ پلیئر کے اپنے اوپر ہے. اس کو سچویشن پتہ ہوتی ہے، اس کو جب سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس وقت. یہ بچے والی ٹیم نہیں ہے کہ ان کو بتانا ہے یا سکھانا. میں تو بلیو کرتا ہوں کہ یہ کوچنگ نہیں، کوچنگ اور کوچ بن کے آؤ، کچھ سیکھ کے آؤ. یہ جگہ وہ ہے یہاں ہائیسٹ لیول ہے. یہاں پر آپ کو کھیلنے کا ہر چیز کا معاوضہ ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے. ورنہ تو اگر اسی طریقے سے رہے تو آپ کسی کو بھی لے لیں. تو یہ کرکٹ میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ جس نے اگر اس طریقے سے سوچ کے کھیلا
اور جب تک اگر یہ سوچ نہیں لائے گا تو اس کے اندر وہ فائٹنگ اسپرٹ بھی نہیں آئے گی. بہت شکریہ جاوید بھائی آپ کا. ہم امید کرتے ہیں کہ جاوید بھائی کی نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہو، کیونکہ سب سے زیادہ جو پذیرائی ملی خدمت دے رہے ہیں غازی سرکار پہ بہت سالوں سے ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ جاوید میاں داد جیسا بندہ ہمارے پاکستان میں ایک ہی لگتا ہے مجھے. سچا بھی ہے، ایماندار بھی ہے، اور دل والا بھی ہے، اور جذبہ بھی رکھتا ہے، اور جدوجہد کرنے والا بھی ہے، اور بزرگوں سے پیار کرنے والا بھی ہے. اور اسی بات پر میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ غازی بادشاہ کا کرم نوازی ہمیشہ اس پر ہے. اس سے آگے میں کچھ نہیں بولوں گا. اس سے آگے میں بھی کچھ نہیں کہوں گا. جاوید بھائی کی محبت، جاوید بھائی سے آج بہت عرصے بعد میری بھی ملاقات ہوئی. جاوید بھائی کا میرا بہت اچھا ساتھ گزرا. ایک بہرحال اب ابھی ہم اسکرین پر ہیں تو نہیں بتا سکیں گے، لیکن بہت اچھا ساتھ گزرا جاوید بھائی. جاوید بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. تھینک یو سو مچ. آپ ہماری جان ہیں جاوید بھائی. تو جی ناظرین، اس وقت ہم نے آپ کو وزٹ کرایا جو کہ 1249واں سالانہ عرس حضرت عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا کا منایا جا رہا ہے. 27 سے 29 جون تک یہ جو میلہ ہے عرس کا وہ سجے گا، اور بہت دور دراز سے لوگ یہاں شرکت کر رہے ہیں. بین الاقوامی سطح پر بھی آ رہے ہیں لوگ، باہر سے بھی آ رہے ہیں، اور پاکستان سے بھی یہاں پر شرکت ہو رہی ہے. لاکھوں افراد یہاں پر آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا والہانہ اظہار کرتے ہیں اور اس عرس میں شریک ہوتے ہیں. اس ویڈیو سے اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. اللہ حافظ.